آپ جانتے ہیں کہ چائنا میں مساجد کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ مساجد کس ملک میں شہید کی جانتے ہیں؟ پڑوسی ملک چائنا میں، لیکن نام الگ ہے، ہمارا دوست ملک چائنا۔ دوستو، ورلڈ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مشکلات چائنیز مسلم برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہم 21ویں صدی میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے بعض سخت رویوں کو دیکھیں تو ایک اہم مثال چائنا کا ایک صوبہ ہے سنکیانگ، وہاں پہ بنتی ہے، جہاں معاملہ صرف عبادت گاہوں یا مذہبی آزادی تک محدود نہیں بلکہ ایک پورے خطے کی اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چائنا میں آج اندازاً 2 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ مثلاً مگر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک جیسے حالات کا سامنا نہیں کر رہے۔ چائنا کے کئی صوبوں میں مسلمان کمیونٹیز حکومت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتی ہیں، قومی زبان بولتی ہیں اور سیاسی علیحدگی کی کوئی بات نہیں کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ریاست کا رویہ نسبتاً نرم ہے۔ اصل کشیدگی ایک مخصوص گروہ کے گرد گھومتی ہے جو سنکیانگ میں آباد ہے اور جن کی شناخت، زبان اور ثقافتی جگاؤ وسطی ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سنکیانگ کی تاریخ سادہ نہیں ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں آزادی کی تحریکیں ابھریں اور 1930 کی دہائی میں، پھر 1940 کی دہائی میں اس خطے نے مختصر عرصے کے لیے خود مختار ریاست کی شکل بھی دیکھی، لیکن عالمی طاقتوں کے بدلتے مفادات، علاقائی سیاست اور معاہدوں کے نتیجے میں یہ تجربات زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے، اور 1949 کے بعد جب جدید چائنا مضبوط ہوا تو اس نے پورے خطے پر مکمل کنٹرول قائم کر لیا۔ آج سنکیانگ چائنا کے لیے محض ایک صوبہ نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک مرکز بھی ہے، اور چائنا کے بڑے تجارتی اور انفراسٹرکچر منصوبے اسی علاقے سے گزرتے ہیں، اور توانائی کی اہم سپلائی لائنز، تیل اور گیس کی پائپ لائنز اور ایشیا کو یورپ سے جوڑنے والے زمینی رستے یہیں سے نکل کے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیجنگ اس خطے میں کسی بھی قسم کی علیحدگی یا خود مختاری کے تصور کو خطرہ سمجھتا ہے۔ یہاں رہنے والے ترک نسل مسلمان اپنی الگ زبان بولتے ہیں، اپنی ثقافت پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ریاست کے نزدیک مسئلہ مذہب سے زیادہ یہی مضبوط شناخت ہے، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی خطے میں شناخت اور وسائل اکٹھے ہو جائیں تو طاقتور ریاستیں کنٹرول سخت کر دیتی ہیں، اور اس عمل میں مذہبی علامات، ثقافتی اظہار اور سماجی ڈھانچے سب پریشر میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ محض اسلاموفوبیا کی کہانی ہے، یہ کہنا بھی ادھورا سچ ہوگا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اصل جنگ ہے شناخت، زمین اور وسائل کی ہے، جس میں مذہب ایک نمایاں نشان بن جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاملات کو صرف نعروں کی بجائے تاریخ، جغرافیہ اور سیاست کے تناظر میں سمجھے۔ ظلم جہاں بھی ہوا اور جس کے ساتھ بھی ہوا اسے ایک ہی پیمانے سے دیکھا جانا چاہیے۔ سچ کو دیکھنے، سننے اور بیان کرنے کی صلاحیت ہی وہ بنیاد ہے جو ہمیں پروپیگنڈا اور حقیقت کے فرق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ ناانصافی اگر ایک جگہ قبول کر لی جائے تو وہ جگہ خاموشی آہستہ آہستہ ہر دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔